السلام علیکم دوستو، ایم اے حق چینل پر آپ تمام دوستوں کا سواگت ہے۔ آپ تمام دوستوں کا خیر مقدم ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے 12th کلاس کے کہکشاں بک جو ہے ان کا پہلا چیپٹر جو کہ ہے نذیر احمد کی کہانی، کچھ میری کچھ ان کی زبانی۔ اس کے بارے میں ہم معروضی سوالات جو ہے ان کو لے کر آئے ہیں، تو ویڈیو میں انت تک بنے رہیے گا، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ تو چلتے ہیں، آپ کا آج کا پہلا کوشچن کچھ اس طرح ہے، آبجیکٹو کوشچن ہے جو کہ ہمارا ہے، نذیر احمد کی کہانی کا تعلق کس صنف ادب سے ہے؟ تو آپ کو پتہ ہوگا انشائیہ یا خاکہ ہے یا مقالہ ہے یا انشاء افسانہ ہے۔ تو آپ کو پتہ ہوگا کہ نذیر احمد کی کہانی جو ہے وہ ایک کیا ہے، وہ ایک خاکہ ہے۔ کیا ہے؟ وہ ایک خاکہ ہے۔ اگلا کوشچن دیکھ لیں۔ اگلا کوشچن کچھ یوں ہے ہمارا، اگلا کوشچن یوں ہے کہ ان میں سے کون سی تخلیق افسانہ نہیں ہے؟ نمبر 1 ہے نذیر احمد کی کہانی، پرومس اور ابراہیم سقہ اور توبہ ٹیک سنگھ۔ جی، آپ کو پتہ ہے کہ ابھی اوپر آپ نے پڑھا کہ افسانہ نہیں پوچھ رہا ہے، تو افسانہ کیا ہے؟ نذیر احمد کی کہانی یہ ایک خاکہ ہے، افسانہ نہیں ہے۔ کیا ہے؟ ایک خاکہ ہے، افسانہ نہیں ہے۔ چلیں اگلا دیکھیں۔ اگلا 3 نمبر کوشچن یوں ہے، نذیر احمد فرحت اللہ بیگ کے کون تھے؟ نذیر احمد جو تھے، نذیر احمد فرحت اللہ بیگ کے کون تھے؟ جی، شاگرد تھے، والد تھے، استاد تھے یا چچا تھے؟ تو آپ کو پتہ ہوگا کہ نذیر احمد کی کہانی جو آپ نے پڑھا ہوگا، جی کہکشاں بک میں، اس میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ نذیر احمد فرحت اللہ بیگ کے کون تھے؟ استاد تھے۔ کون تھے؟ استاد تھے۔ اگلا دیکھ لیں۔ اگلا کچھ یہ ہے ہمارا، اگلا یہ ہے کہ درج ذیل میں سے کون سے ناول، جی میں سے ناول کون ہے؟ جی نمنلکھت میں سے جو ہے درج ذیل میں سے ناول کون ہے؟ جی نمبر 1 ہے بھابی جان، اور نمبر 2 ہے توبۃ النصوح، اور نمبر 3 ہے زہر عشق، اور نمبر ڈی ہے باغ و بہار۔ جی باغ و بہار جواب دیں، اس کا کیا ہوگا؟ جی ناول کون ہے؟ جی توبۃ النصوح کیا ہے؟ یہ ایک ناول ہے۔ کیا ہے؟ یہ ایک ناول ہے۔ آپشن نمبر بی بالکل صحیح ہوگا۔ آگے 5 نمبر کا دیکھ لیں۔ 5 نمبر کچھ یوں ہے ہمارا کہ مرزا فرحت اللہ بیگ کے استاد کون تھے؟ مرزا فرحت اللہ بیگ جو تھے ان کے استاد کون تھے؟ مولانا حالی، نذیر احمد اور سر سید احمد خان اور شبلی نعمانی۔ جی جواب دیں گے۔ ابھی آپ نے پڑھا ہوگا کہ مرزا فرحت اللہ بیگ کے استاد کون تھے؟ نذیر احمد تھے۔ نہیں، نذیر احمد تھے، بالکل آپشن نمبر بی بالکل صحیح تھا۔ جی 6 نمبر کا دیکھ لیں۔ 6 نمبر یہ ہے ہمارا کہ مدرسہ میں فرحت اللہ بیگ کے ساتھ کون پڑھتے تھے؟ جی مدرسہ میں جو تھے فرحت اللہ بیگ کے ساتھ کون پڑھتے تھے؟ مسٹر غزالی، میاں دانی اور مسٹر مبین اور میاں نشانی۔ جی جواب دیں گے 6 نمبر کے لیے جواب کریں کہ بی نمبر کیا ہوگا؟ میاں دانی۔ آپ نے پڑھا ہوگا کتاب میں کہ میاں دانی جو تھے فرحت اللہ بیگ کے ساتھ پڑھتے تھے۔ کیا تھے؟ فرحت اللہ بیگ کے ساتھ پڑھتے تھے۔ آگے 7 نمبر کا دیکھ لیں کہ نذیر احمد کی کس مشہور شخصیت کے استاد تھے؟ نذیر احمد کس مشہور شخصیت، دیکھیں ایک ہی سوال کو کس طرح گھماتے ہیں، اس لیے پیٹرن کو پکڑنا ضروری ہے۔ آپ اس میں پڑھے ہوں گے، اس کو چیپٹر کو پورے پڑھیے تو بہتر سے سمجھ میں آئے گی۔ جی فرحت اللہ بیگ کیا ہیں؟ فرحت اللہ بیگ مشہور ناول نگار جو ہیں، یہ کیا بولتے ہیں، خاکہ نگار جو ہیں، اس کے کیا ہے؟ نذیر احمد مشہور شخصیت کون؟ فرحت اللہ بیگ کے استاد تھے۔ چلیں 8 نمبر کا یہ ہے ہمارا کہ فرحت اللہ بیگ نذیر احمد کے گھر کیوں آتے تھے؟ جی فرحت اللہ بیگ جو تھے وہ نذیر احمد کے گھر کیوں آتے تھے؟ نمبر 1 ہے پڑھنے کے لیے، پڑھانے کے لیے، علمی گفتگو کے لیے، تفریح کے لیے۔ جی آپشن نمبر 1 بالکل صحیح ہوگا۔ کیا ہوگا؟ آپشن نمبر 1 بالکل صحیح ہوگا۔ آگے دیکھ لیں۔ آگے 9 نمبر یوں ہے ہمارا، جی 9 نمبر ہے کہ نذیر احمد کی کہانی کے مصنف کون ہے؟ جی نذیر احمد جو ہے
اس کہانی کے مصنف کون ہے؟ مصنف کون ہے؟ مصنف کس کو کہتے ہیں؟ ہم لیکھک کو کہتے ہیں نذیر احمد اور فرحت اللہ بیگ اور رشید احمد صدیقی اور مولوی عبدالحق۔ جی آپ کو پتہ ہوگا کہ نذیر احمد کی کہانی جو ہے کچھ ان کی کچھ میری زبانی جو ہے ان کے کیا ہے مصنف کون ہے؟ فرحت اللہ بیگ ہیں۔ کون ہے؟ فرحت اللہ بیگ ہیں۔ اب 10 نمبر کا دیکھ لیں۔ 10 نمبر کچھ یوں ہے ہمارا کہ فرحت اللہ بیگ کی کون سی تصنیف شامل نصاب میں نہیں ہے، شامل نصاب ہے؟ مطلب فرحت اللہ بیگ کی کون سی کتاب جو ہے، کون سی کتاب جو انہوں نے لکھی ہے وہ کیا ہے؟ پاٹھیکرم میں شامل ہے۔ کیا ہے؟ پاٹھیکرم میں شامل ہے۔ نذیر احمد کی کہانی، اپنی کہانی، نذیر احمد کی کہانی، کس کی کہانی؟ دیکھیں نذیر، یہ دیکھیں زو سے ہے، یہ زا سے ہے، تو نذیر احمد کی کہانی زا والی بالکل صحیح ہوگی۔ نذیر احمد کی کہانی بالکل سی نمبر ہمارا بالکل صحیح ہوگا۔ کیا ہوگا؟ سی نمبر بالکل ہمارا صحیح ہوگا۔ آگے دیکھ لیں 11 نمبر کا۔ جی 11 نمبر کا دیکھ لیں تھوڑا دیکھ لیں پہلے کوشچنوں کو، دوسرے پیج میں ہے اس لیے۔ پہلا ہے کہ فرحت اللہ بیگ شعر خوانی میں کس طرح کی غلطیاں کرتے؟ جو شعر پڑھتے تھے، یہاں تھوڑا خوانی غلط خوانی ہونا چاہیے، یہاں کیا ہونا چاہیے؟ خوانی ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے تھا۔ خوانی کس طرح یہ جو پڑھتے تھے شعر، اس میں کس طرح کی غلطیاں کرتے تھے وہ؟ املا کی، نمبر دو ہے محاورے کی، اور نمبر 3 ہے واحد جمع کی، اور نمبر ڈی ہے اعراب کی۔ جی نمبر ڈی ہے اعراب کی، تو ڈی ہی آپشن ہمارا بالکل صحیح ہوگا۔ زبر زیر پیش کی وہ غلطیاں کرتے تھے جس کو اعراب کہتے ہیں، جس کو کیا کہتے ہیں؟ اعراب کہتے ہیں۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ چلیں اگلا کوشچن کچھ یوں ہے ہمارا 12 نمبر کوشچن کچھ یوں ہے کہ کس شخص کی تحریری تصویر کشی کو کیا کہتے ہیں؟ کسی شخص کی جو تحریری تصویر کشی کرتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ نمبر 1 ہے سوانح نگاری، خاکہ نگاری، اور انشائیہ نگاری، اور افسانہ نگاری۔ جی جواب دیں۔ جی بالکل آپشن نمبر کیا ہوگا؟ خاکہ نگاری کہتے ہیں اس کو۔ کیا کہتے ہیں ہم؟ خاکہ نگاری، اسی کو کہتے ہیں۔ آگے کوشچن ہے ہمارا 13 نمبر کوشچن کہ مرزا فرحت اللہ بیگ کے جد امجد کہتے کس کو ہیں؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جد امجد کہتے کس کو ہیں؟ جد امجد کہتے ہیں دادا جی۔ کس کو؟ دادا کے پردادا کو کہتے ہیں۔ کس بادشاہ کے زمانے میں آئے تھے؟ جد امجد پردادا کو کہتے ہیں، تو کس بادشاہ کے زمانے میں آئے تھے؟ اورنگزیب، شاہ جہاں، شاہ عالم ثانی، بہادر شاہ ظفر۔ جواب دیں کیا ہوگا اس کا؟ جی کیا ہوگا اس کا؟ شاہ عالم ثانی کے زمانے میں آئے تھے۔ کس کے زمانے میں آئے تھے؟ شاہ عالم ثانی کے زمانے میں آئے تھے۔ اور 14 نمبر کوشچن کچھ یوں ہے ہمارا، فرحت اللہ بیگ کے دادا کون تھے؟ فرحت اللہ بیگ کے دادا کون تھے؟ جی حشمت اللہ بیگ، رفعت اللہ بیگ، اور مرزا عبداللہ بیگ، اور عنایت اللہ بیگ۔ جی اس کا کیا تھا؟ بالکل آپشن نمبر سی بالکل صحیح ہوگا کہ مرزا عبداللہ بیگ اس کے دادا تھے۔ جی آگے دیکھیں 15 نمبر کوشچن۔ 15 نمبر کوشچن ہے مرزا فرحت اللہ بیگ کی پیدائش کب ہوئی؟ مرزا فرحت اللہ بیگ جو تھے ان کی پیدائش کب ہوئی؟ 1981، 1985، 1986، 1987۔ جی 1900 کیا ہے؟ 1985 میں اس کی پیدائش ہوئی تھی۔ کب ہوئی تھی؟ 1985 میں اس کی پیدائش ہوئی تھی۔ اگلا کوشچن دیکھ لیں۔ اگلا کوشچن یوں ہے ہمارا کہ مرزا فرحت اللہ بیگ کے والد کون تھے؟ مرزا فرحت اللہ جو بیگ تھے ان کے والد کون تھے؟ مرزا نصر اللہ بیگ، مرزا حشمت اللہ بیگ، اور مرزا عنایت اللہ بیگ، اور مرزا عظمت اللہ بیگ۔ جی والد کون تھے؟ جی والد کون تھے؟ مرزا حشمت اللہ بیگ تھے۔ کون تھے؟ مرزا حشمت اللہ بیگ تھے۔ آپشن نمبر بی بالکل صحیح ہوگا۔ آگے دیکھ لیں بالکل آسان طریقے سے، بالکل کس طرح کا ہم تیزی ہم زیادہ ڈسکس کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، بس سمجھنے کی کوشش کریں گے ہر ایک پہلو کو۔ جی ہر ایک پہلو کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جی کہ مرزا فرحت اللہ بیگ کی پیدائش کہاں ہوئی؟ دہلی، حیدرآباد، سہارنپور، اور الہ آباد۔ جی کہاں پیدا ہوئی تھی؟
دہلی میں پیدا ہوئے تھے۔ یہ جی آپ نے چیپٹر پڑھا ہوگا تو اس میں اسپشٹ روپ سے لکھا ہوا ہے۔ جی آگے دیکھ لیں 18 نمبر کا، مرزا فرحت اللہ بیگ کی وفات کب ہوئی؟ جی 1945، 1900 کیا ہے 47، 1948، 1950۔ جی کب پیدا ہوئے یہ وفات ہوئی تھی؟ کب ان کی وفات ہوئی تھی؟ وفات ہونا مطلب فوت ہو جانا، مطلب کیا ہو جانا؟ ڈیتھ ہو جانا۔ جی آپشن نمبر بی بالکل صحیح ہوگا، 1947 میں ہوئی تھی۔ 19 نمبر کا جواب دیں گے کہ 19 نمبر یہ ہے ہمارا، فرحت اللہ بیگ کے مجموعہ مضامین فرحت کے نام سے کتنے جلدوں میں شامل؟ جو فرحت اللہ بیگ کی جو ایک مجموعہ تھا، بہت ساری کتابوں انہوں نے لکھی، ایک مجموعہ تھا مضامین فرحت، جو ایک مضمون تھا، ایک مجموعہ تھا ان کا، وہ کتنے جلدوں میں شائع ہوئی تھی؟ جی کتنے جلدوں میں شائع ہوئی تھی؟ 7، 6، 5، 8۔ جی کیا ہے؟ جی بالکل 7 نمبر، جی 7 کیا ہے، 7 جلدوں میں یہ شائع ہوئی تھی۔ تو یہ تھا کیا ہے آبجیکٹیو کوشچن، کچھ آبجیکٹیو کوشچن جو کہ مرزا فرحت اللہ بیگ کی جو یہ ہے ہماری نذیر احمد کی کہانی، کچھ ان کی کچھ میری زبانی۔ تو ویڈیو کیسا رہا کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور اس طرح کے ویڈیو کو پانے کے لیے ایم اے ہیک چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں، تاکہ اس طرح کے ویڈیو چیپٹر وائز ہم لے کر آتے رہیں گے۔ اور اس میں 10 کوشچن ایسے ہیں جو کہ پچھلے مرتبہ کوشچن میں پوچھا گیا تھا، جیسے کہ 2021 میں 2 کوشچن، 3 کوشچن 2021 میں، 19 میں پوچھا گیا، پھر 20 میں پوچھا گیا۔ جی اس طرح کے کوشچنوں کو پوچھا گیا۔ تو اگر ایم اے ہیک چینل کو سبسکرائب کر دیں تو کیا ہے ریگولر جو ویڈیو آتی رہے گی آپ لوگوں کو۔ جی اور اگر کوئی ڈاؤٹس ہو، کوئی کچھ چیز ہو، تو آپ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔ کافی ٹائم وقت کم ہے، اس لیے زیادہ سے زیادہ آپ لوگ کیا آبجیکٹیو کوشچنوں کو دیکھیں کہ کس طرح آتا ہے۔ جی تو ملتے ہیں پھر اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔